السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریاض میں منعقدہ حرمین شریفین ایگزیبیشن میں خانہ کعبہ سے متعلق نایاب تاریخی نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے۔ ان میں خالص سونے سے بنی ایک تاریخی تختی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ تختی تقریباً 300 سال پہلے خانہ کعبہ کے دروازے پر نصب تھی۔ امریکہ نے ایران کے مختلف فوجی اور دفاعی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دفاعی مقاصد کے تحت کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ جواب میں ایران نے ابنائے ہرمز میں امریکی اہداف پر میزائل حملوں کا دعویٰ کیا۔ ایران کے پاسدار انقلاب نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی بلاسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت اور بحرین نے اپنی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے حملے ناکام بنانے کا اعلان کیا۔ یونان کی پارلیمنٹ نے مسترد شدہ پناہ گزینوں کی بے دخلی تیز کرنے کے لیے نیا قانون منظور کر لیا۔ قانون کے تحت بعض مہاجرین کو یورپی یونین سے باہر قائم مراکز میں بھیجا جا سکے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے غیر قانونی نقل مکانی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے منتخب وزیر اعظم کے طور پر 4399 دن مکمل کر لیے۔ اس موقع پر امریکی قانون سازوں اور کاروباری شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ مودی کی قیادت میں بھارت کی معیشت اور عالمی حیثیت میں بہتری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں ملک نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ متحدہ عرب امارات نے ویزا منسوخ ہونے والے غیر ملکیوں کے لیے خصوصی مہلت برقرار رکھی۔ اس مہلت کے دوران افراد نئی ملازمت تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ قانون حیثیت تبدیل کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مدت 30 دن سے لے کر 6 مہینے تک ہو سکتی ہے۔ متعلقہ معلومات آن لائن سرکاری پورٹل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا کے گاؤں میں گزشتہ 3 دنوں سے ریچھ کی موجودگی نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ مقامی افراد کے مطابق ریچھ رات کے وقت گاؤں کی گلیوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ درب زبیدہ کے تالاب اسلامی تاریخ میں انسانی خدمت اور انجینئرنگ کی ایک شاندار مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ آبی نظام عراق سے مکہ المکرمہ جانے والے قدیم حج راستے پر مسافروں کے پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز زبیدہ بنت جعفر نے پانی کی قلت دیکھنے کے بعد کروایا تھا۔ تالاب بارش کا پانی جمع اور محفوظ رکھنے کے لیے خاص انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ آج بھی ان کے آثار اسلامی تہذیب اور فن تعمیر کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ حیدرآباد کے ماروتی نگر علاقے میں خاتون کو گولی مار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق شوہر ارون کمار اپنی بیوی نیشا رانی پر شک کرتا تھا اور دونوں کے درمیان تنازعات چل رہے تھے۔ ملزم نے مبینہ طور پر گھر پہنچ کر بات چیت کے دوران فائرنگ کر دی۔ وقارآباد ضلع کے تانڈور ٹاؤن میں ایک شخص کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ سلیم خان نامی مزدور ایک وائن شاپ کے پرمنٹ روم میں شراب نوشی کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ اچانک کرسی پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسپتال منتقل کرنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ حیدرآباد کے نارائن گڑا علاقے میں آم کھانے کے بعد دوسری بہن بھی فوت ہو گئی۔ متاثرہ خاندان کے 5 افراد کو قے اور دست کی شکایت کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پہلے 17 سالہ بھونیشوری اور بعد میں 10 سالہ سندھیا دوران علاج جاں نہ ہو سکی۔ ماں اور 2 دیگر بچیاں اب بھی زیر علاج ہے۔ پولیس شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ واقعہ آلودہ غذا کے باعث پیش آیا ہو سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے 30 جون سے پلاسٹک کرنسی جاری ہونے کی خبروں کا انکار کیا۔ فیکٹ چیک کے مطابق RBI نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد قرار دی گئی۔ عوام کو صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں خاتون اور اس کے 3 بچے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ خاندان خریداری کے لیے بازار گیا تھا لیکن بعد میں گھر واپس نہیں لوٹا۔ اہل خانہ نے تلاشی کے باوجود کوئی سراغ نہ ملنے پر پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ مانسون کے دوران حادثات سے بچاؤ کے لیے GHMC نے خصوصی ایکشن پلان تیار کیا۔ شہر بھر میں 377 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان عمارتوں کے مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر خطرناک عمارتوں کو خالی یا منہدم بھی کیا جا سکتا ہے۔ عوام سے احتیاط برتنے اور حکام کے ساتھ تعاون کی اپیل کی گئی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو خصوصی کٹس دینے کا اعلان ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اسکول کھلنے میں چند دن باقی ہے لیکن بیشتر اضلاع میں کٹس نہیں پہنچے۔ کٹس میں بیگ، جوتے، ٹائی بیلٹ اور شناختی کارڈ شامل ہے۔ اساتذہ نے تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ پہلے کے زمانے میں بچے یہ گایا کرتے تھے، بربا بوٹی نان کی روٹی تیرے بچے سو گئے دروازہ کھول دے۔ تلنگانہ کے بعض دیہات میں لال مخملی بارشی کیڑے نکلے۔ مقامی کسان انہیں اچھی بارش اور بہتر فصل کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ کیڑے عام طور پر مانسون کے آغاز کے دوران نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ زمین کی صحت اور زرخیزی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ کسان اس بار بہتر بارش اور اچھی پیداوار کے لیے پر امید ہے۔
MIM سربراہ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ان کی جماعت عوام میں بیداری پیدا کر رہی ہے، کسی کو خوف زدہ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اپنے حقوق اور دستاویزات کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے۔ اویسی نے آسام کے NRC عمل کا حوالہ دیتے ہوئے شہریت کے مسائل پر تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ووٹ کا نہیں بلکہ شہریت کا مسئلہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں آئندہ 3 دن شدید گرمی برقرار رہ سکتی ہے۔ IMD نے ریاست کے تمام اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ گرمی کے ساتھ گرج چمک، تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جاری کر دیے۔ ریاست بھر میں تقریباً 4 لاکھ طلبہ نے امتحانات میں شرکت کی تھی۔ فرسٹ ایئر میں کامیابی کی شرح 68.84%، جبکہ سیکنڈ ایئر میں 49.32% رہی۔ نتائج کے مطابق لڑکیوں نے ایک بار پھر لڑکوں سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ چاندی کی قیمت ایک ہی دن میں 5,000 روپے فی کلو سے زیادہ کم ہو گئی۔ اس ہفتے کے دوران چاندی مجموعی طور پر 18,000 روپے سے زیادہ سستی ہو چکی ہے۔ سونے کی قیمت بھی کم ہو کر تقریباً 1,46,000 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی۔